کر کے آپ جلوس محمدی میں شامل ہو جائے، آپ جلوس محمدی میں چلے تو آپ کی زبان پر درود مصطفیٰ ہو، آپ جلوس محمدی میں چلے تو آپ کی زبان پر مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر سلام ہو۔ اور ایک گروہ اٹھ کر کے کہتی ہے کہ یہ سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ اس سلام کو ہم نہیں مانتے، اس درود کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کے 23ویں صدی چل رہی ہے، ہر طرف لوگ اپنے نمائندوں کی شرمگاہیں دھل دھل کر کے پی رہے ہیں، لیکن آج ایک جماعت ہمارے درمیان بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پر نکتہ چینیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی درود پر حملہ ہے، کبھی سلام پر حملہ ہے۔ مبارک پڑھیے کے تاجدار، تو نے پہلے متنبع کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا تیرے کھائے تیرے غلاموں سے ملتے، تیرے کھائے تیرے غلاموں سے ملتے۔ یہ نجدی عجب خانے قربانے والے اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں مختصر انداز میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، درود کے متعلق اور سلام کے متعلق۔ ہاں آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ماہ محرم کی تاریخ کو دیکھا ہوگا، آپ نے ان دنوں کو بھی دیکھا ہوگا جب پوری دنیا میں یا حسین کے نعرے لگائے جا رہے تھے، جہاں 72 شہیدان نفوس قدسیہ کے نعرے لگائے جا رہے تھے، لوگ یا حسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ ہاں ہم اسی حسین کی بات کر رہے ہیں جو کربلا کی سرزمین پر 3 دن اور 3 رات بھوکا اور پیاسا رہ کر کے اگر اپنا سر بھی کٹایا تھا تو حال یہ تھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشاء ادا ہوتی ہے، تلواروں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، جس کربلا کے میدان میں وہ یزیدیوں نے ایک امام کو مارنا چاہا تھا، ایک گردن کو تن سے جدا دیا تھا اور سوچا تھا میں مصطفیٰ کے دین کو پامال کر چکا ہوں، اپنے فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ رہے تھے۔ یاد رکھے وہ حسین، اللہ اکبر، جس حسین کو مٹانے کی سازش کی گئی تھی، اسی کے خاندان کے خدا نے ایک امام نہیں سارے امام دے دیا۔ کوئی امام حسن عسکری بن رہا ہے، کوئی امام زین العابدین بن رہا ہے، کوئی امام باقر بن رہا ہے، کوئی امام محمد بن رہا ہے۔ ایک امام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اسی خاندان میں خدا نے 12 امام دیے تھے۔ اور امام کیوں نہ دے؟ میرے امام کے شہادت کے بعد لمحائے مبارک دیکھے، ان کے لمحائے مبارک میں رہے تھے، کان لگا کر سنا کسی نے کہا حسین کی زبان قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، تب کہنے والے نے کہا زنجیر ہلتی رہی، کر بولتا رہا، لوٹے تو نہاری کا کر بولتا رہا، اور گھبرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد۔ امام کے بیٹے امام زین العابدین کی میں بات کر رہا ہوں جو بیمار کے میدان میں، اللہ اکبر، امام حسین کے بیٹے کا نام حضرت امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے کا نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ۔ امام باقر کون ہے؟ لوگوں کو مسئلے بتایا کرتے ہیں، آپ کے محلے میں اگر امام ہے تو آپ اس سے مسئلے پوچھا کرتے ہیں، آپ اس سے کوئی بھی شریعت کا مسئلہ ہو آپ دریافت کریں گے۔ لیکن امام باقر کی جب مجلس قضا لگی، جہاں سے وہ فیصلہ سنایا کرتے تھے، اللہ اکبر، لوگ سوال تو کر رہے تھے مگر ایک شخص ایسا آیا جس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس میں چند بال تھے، اور جب چند بال تھے اس شخص نے کہا کیا آپ میرے سوالوں کا جواب دے پائیں گے؟ امام باقر نے فرمایا ہاں ہاں میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ کہا میرے سوال الفاظ میں نہیں ہے۔ امام باقر نے فرمایا تمہارا کوئی بھی سوال ہو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا یہ شیشی آپ دیکھ رہے ہیں؟ امام باقر نے فرمایا ہاں میں شیشی دیکھ رہا ہوں۔ کہا اس کے اندر بال آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں میں بال دیکھ رہا ہوں۔
بس پوچھنے والے نے پوچھا اس بال میں چند بال مصطفیٰ کے ہیں اور چند بال مصطفیٰ کے نہیں ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کون بال مصطفیٰ کے ہیں کون نہیں؟ یہ مسئلہ ہمارے پاس آ جائے تو ماتھا کر جائے گا اور ہم تو ڈنڈا ڈوبیں گے نہ ڈنڈا اس کو کہے بھائی ارے مجھ سے مسئلہ پوچھو، ہم کتاب پڑھے ہیں بال کے اوپر ریسرچ نہیں کیے سمجھے، لیکن جب ان کی بارگاہ میں سوال آیا کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں کتنے بال مصطفیٰ کے ہیں کتنے بال مصطفیٰ کے نہیں ہیں؟ امام باقر میں بالکل بتاؤں گا۔ حسینیوں کا در تھا کوئی خالی نہیں جاتا، یزید بھی خالی نہیں گیا، کتنے یزید اسی غم میں مر گئے، سر دے دیا حسین نے سمجھے۔ امام حسین کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ امام باقر نے فرمایا ہاں میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا پھر جواب دیجیے۔ امام باقر نے فرمایا شیشی اپنے پاس رکھ، اس میں سے ایک بال نکالا، اس نے ایک بال نکالا۔ امام باقر نے فرمایا ہتھیلی پہ رکھ لے، اس نے ہتھیلی پہ رکھ لیا۔ امام باقر نے پوری مجلس کے لوگوں سے جو کھچا کھچ مجلس بھری تھی کہا کھڑے ہو، سبھی لوگ کھڑے ہو۔ امام باقر نے فرمایا درود پڑھنا شروع کرو۔ پوری محفل میں امام باقر نے فرمایا درود پڑھنا شروع کرو۔ محفل کے لوگ درود پڑھنے لگے۔ امام باقر نے فرمایا اب سلام بھی پڑھو، لوگ سلام بھی پڑھنے لگے۔ امام باقر نے کہا آپ مسئلہ پوچھنے والا، وہ سوال پوچھنے والا اپنی ہتھیلی پر تھے، اس نے ہتھیلی پر دیکھا۔ امام باقر نے فرمایا کچھ دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ امام باقر نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بال کھڑا ہو رہا ہے۔ امام باقر نے فرمایا ابھی چھونے گا بھی۔ ماشاءاللہ اس سائل نے دیکھا، پوچھنے والے نے دیکھا، بال کھڑا بھی ہوا چھونے دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سب کے بلے تھوڑی پڑتی ہے، عشق والے یہاں آتے ہیں، کچھ یہاں عشق والے آئیں گے، کل پورا ایکدم تھار چام لگائے، سمجھے؟ خیر ان کی مقدر کی بات ہے، اس محفلوں میں بیٹھ کر کم لوگوں کو میسر آتا ہے۔ امام باقر نے فرمایا دیکھ، اس سائل نے دیکھا بال کھڑا بھی ہوا جھوم بھی رہا۔ امام باقر نے فرمایا اسے کنارے رکھتے، اس نے کنارے رکھا۔ امام باقر نے فرمایا دوسرا بال نکال، اس نے دوسرا بال نکالا۔ امام باقر نے مجلس والوں سے کہا صلاۃ و سلام برقرار رکھو، سب صلاۃ برقرار رکھے تھے۔ امام باقر نے فرمایا دیکھ ہتھیلی پر، اس نے ہتھیلی پر دیکھا، نہ بال اٹھتا ہے نہ بال کھڑا ہوتا ہے۔ امام باقر نے فرمایا اس بال کو کنارے رکھتے، اللہ اکبر۔ امام باقر نے فرمایا پھر بال نکالا۔ امام باقر نے فرمایا او مجلس کے لوگوں درود و سلام برقرار رکھو۔ وہ درود و سلام برقرار رکھے تھے، اللہ اکبر۔ اب کیا دیکھتے ہیں بال کھڑا بھی ہوتا ہے۔ امام باقر نے کہا اسے الگ رکھ، اس نے الگ رکھا۔ چار بال کھڑے ہو کر کے جھوم رہے تھے اور تین بال نہ کھڑے ہوئے نہ جھومے۔ امام باقر نے فرمایا یہ چار بال مصطفیٰ کے ہیں، یہ بال مصطفیٰ کے نہیں ہے۔ اس سائل نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ امام باقر نے فرمایا سن، جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے وہ سلام سن کر کھڑا بھی ہوتا ہے، وہ جھومتا بھی ہے۔ اور جھومنے لگے۔ اب بریلی کا تاجدار کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت بلاد و سلام، شمع بخش میں ہدایت بلاد و سلام، عاشق کے راضی عقیدہ پیش کرتے ہیں کالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول کانفرنس سرکار